پینٹ پہننے والا نماز پڑھتے وقت اپنے ٹخنے کس طرح ظاہر کرے گا؟ لوگ پینٹ پہنتے ہیں، لمبی ہوتی ہیں عموماً پینٹیں، تو اب بعض لوگ جو ہے نا نیچے سے اس کو فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ٹخنے ظاہر کرنا ضروری ہے؟ اس میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ لیکن مرد کے لیے یہ مستقل ایک سنت ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر کرے. مستقل سنت مستقل ایک نماز سنت. کے علاوہ بھی نماز ہو غیر نماز ہو. مردوں کے لیے مردوں کے لیے. ٹھیک ہے، خواتین کو جبکہ ٹخنے چھپانا ضروری ہیں. صحیح. لیکن معاملہ اس کے برعکس اب فیشن جو چل پڑا ہے، خواتین کے پائچے اونچے ہوتے جا رہے ہیں، مرد حضرات اپنے پائچے نیچے کرتے جوتوں کے اندر بلکہ روڈوں پہ مطلب رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ایک فیشن بن چکا ہے، غلط ہے یہ طریقہ. اور اسی بنا پر کہ جب مردوں نے اصل سنت کو چھوڑا کہ اپنے ٹخنوں کو جو ظاہر کرنا ان کے لیے سنت تھا، تو مرد حضرات نے اپنے ٹخنے چھپانا شروع کر دیے. تو اب یہ نماز کے بھی مسائل آ جاتے ہیں. اب جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت پھر عوام کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ نماز میں تو ٹخنے دکھانے چاہیے. اب اس ٹخنوں کو دکھانے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ پائچے نیچے سے فولڈ کرنا شروع کر دیے پینٹوں میں، اور شلواروں میں یہ کرنا شروع کر دیا کہ نیفے کی طرف سے اڑستے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ نماز ہی سے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ افعال بیان ہیں کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا، بالوں کو نہ سمیٹنا یعنی جوڑا نہ بنانا، اور اسی طرح نماز کے اندر کپڑے کا کف صوب یعنی کپڑے کو کہتے ہیں، تو کپڑے کا کف کرنا، موڑنا، لپیٹنا، سمیٹنا، تو جس کو ہم کپڑا فولڈ کرنا کہتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو اب اگر یہ نمازی جو ٹخنے عام لباس ہی اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح. اب جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ٹخنے تو نماز میں ظاہر کرنے چاہیے. اب وہ کیا کرتا ہے، پینٹ کے نیچے سے پائچے فولڈ کرتا ہے ٹخنے ظاہر کرنے کے لیے، اور شلوار کو اڑستا ہے. تو اب اس کراہت کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو کف صوب نماز میں مکروہ تحریمی عمل ہے. ٹھیک ہے. تو اب نمازی جب کپڑا پائچہ فولڈ کرتا ہے تو اس کراہت تحریمی کا شکار ہو جاتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کراہت تحریمی سے بچنے کے لیے اب وہ کیا کرے گا، فولڈ نہیں کرے گا تو وہ ٹخنے چھپے رہ جائیں گے. تو ٹخنوں کا نماز کی حالت میں چھپا رہ جانا یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مکروہ تنزیہی ہے. چھوٹا مکروہ کہہ لیں اس کو. ہاں، کراہت 2 قسم کی ہیں، کراہت تحریمی اور ایک کراہت تنزیہی. تو کراہت تحریمی یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے. کراہت تحریمی کے بجائے جو کراہت تنزیہی ہے، کراہت تنزیہی کا ارتکاب کرنے والے کو گناہگار نہیں کہا جائے گا، لیکن کراہت تو ہے، ناپسندیدہ طریقہ تو ہے. تو اب جب اصل سنت ایک مرد نے چھوڑی کہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر رکھنا اس کے لیے مستقل ایک سنت تھا، تو اس نے اس سنت کو چھوڑا، پائچے لمبے رکھے، تو اب یا تو فولڈ کرے گا کراہت تحریمی کا شکار ہوگا، فولڈ نہیں کرے گا نیچے چھوڑ دے گا تو مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرے گا. دونوں کراہتوں میں اب یہ مبتلا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت کینچی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی اہتمام نہیں ہے کہ نماز سے پہلے یہ اپنے لباس کا ایسا اہتمام کر لے، کاٹے گا بھی نہیں، اگر ہوگی بھی تو کون کاٹے گا. تو اب یہ کیا کرے گا، 2 کراہتیں. اگر یہ فولڈ کرتا ہے تو مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوتا ہے، فولڈ نہیں کرتا ٹخنے چھپاتا ہے تو کراہت تنزیہی کا ارتکاب کرے گا. تو جب کوئی شخص 2 قسم کی مصیبتوں سے دوچار ہو اور 2 میں سے ایک کو اختیار کرنا ہی پڑے گا، تو پھر شریعت کا قاعدہ ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ کم تر درجے کی مصیبت کو اختیار کرے. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں اس کو حکم یہ ہوگا کہ یہ مکروہ تحریمی یعنی فولڈ کرنے کے عمل کو چھوڑے، اور ٹخنے کو چھپانا یہ بھی مکروہ ہے. اس کی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کرے، کھلا کھاتا ہے. مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی سے بچ کے تنزیہی کی طرف یہی صورت بنے گی، اپنے ٹخنوں کو چھپا رہنے دیں. اور جس قدر یہ اونچا کر سکتا ہے پینٹ کو یا شلوار کو اونچا کر سکتا ہے تو اتنا یہ اونچا کرے. یہ اونچا کرے گا، موڑے گا نہیں.